السلام علیکم. آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے. مقافات عمل زندگی، کبھی وقت، کبھی کے دن اچھے، کبھی کی راتیں اچھی. سرفراز احمد کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی تھی جب ایک مارجن کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو T20 کی نمبر 1 ٹیم بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد نیا سیٹ اپ آیا. اس نئے سیٹ اپ نے تینوں فارمیٹ سے سرفراز کو ہٹا دیا. آج ہم کسی ایک فارمیٹ میں بھی نمبر 1 ٹیم دکھائی نہیں دے رہے، اور T20 میں جو ہماری صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی. سرفراز احمد کو کیری کرتے رہے. احسان مانی صاحب کے دور میں انہیں قیادت سے ہٹایا گیا، اور احسان مانی صاحب کے دور میں ہی سرفراز احمد کو ٹیم کے ساتھ کیری کرتے رہے. لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ اب احسان مانی صاحب نہیں ہوں گے، رمیز راجہ صاحب آ گئے. محمد وسیم جو چیئرمین سلیکشن کمیٹی ہے، انہوں نے نئے چیئرمین کے ساتھ جا کے ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے بعد پتا چلا کہ سرفراز احمد ٹیم میں ہی نہیں رہے. احسان مانی صاحب کے دور میں کم از کم ٹیم میں تو تھے، ٹھیک ہے کپتانی سے ہٹا دیا تھا، ٹیم میں نہیں رکھتے تھے مصباح الحق صاحب کے دور میں. لیکن رمیز راجہ صاحب کے دور میں آتے ہی سرفراز احمد ٹیم میں نہیں رہا. لیکن رمیز راجہ صاحب کا اس میں کوئی انپٹ نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی انہوں نے رسمی ملاقات کی ہوگی، 12 گھنٹے کی تھی تقریباً جا کے انہوں نے NCA میں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر ہے کراچی کے کرکٹرز کے اندر. آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے ایک فارمر ٹیسٹ کرکٹر کو کہ جنہوں نے بات کی تھی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر کہ رمیز راجہ صاحب نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ کراچی میں کیا کر رہے ہو تم، لاہور آ جاؤ، کراچی میں کیوں کرکٹ کھیل رہے ہو. حالانکہ میری اپنی ذاتی رائے میں جتنا میں رمیز راجہ صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے یہ بات عذرائے مذاق کی ہو، لیکن سرفراز احمد کے باہر ہونے کے بعد کراچی میں بسنے والے کھلاڑیوں کے اندیشے اور بڑھ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جنہوں نے 13 ستمبر کو کمان سنبھالنی ہے، اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ ایشیا کی سب سے بڑی نرسری کراچی کہ کرکٹرز کو عدم تحفظ کا احساس نہیں ہونا چاہیے. آلریڈی ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں آ رہا. جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ کی B اور C ٹیم کے خلاف، اگر آپ اس کے پلیئرز کو دیکھ لیں تو عبداللہ شفیق نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور عبداللہ شفیق صاحب جو ہے وہ ٹیم کا حصہ چلے آ رہے ہیں. وہ T20 کا بھی حصہ تھے، وہ ٹیسٹ کا بھی حصہ تھے، وہ ون ڈے کا بھی حصہ ہے. آغا سلمان باہر ہو گئے جو اس فارمیٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل پلیئر تھے، جن کا ایکسپیرینس بھی عبداللہ شفیق سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. پسند نہ پسند کا عنصر یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے. حارث ینگسٹر کو لے کر ہیں. ویسے تو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جب سرفراز کو جب ان کی جگہ بنتی تھی، آپ اگر نہیں کھلا رہے ہیں تو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجیں تاکہ سٹار تو دکھائی دے آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں. اس کووڈ-19 کی وجہ سے کبھی 40 رکنی ٹیم جا رہی ہے، کبھی 30 رکنی ٹیم جا رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ سٹارز ڈومیسٹک کرکٹ میں دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج صوبائی ٹیموں کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، چلے ہوئے کارتوس ایک مرتبہ پھر دکھائی دیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی یا پھر جتنے بھی سلیکٹر کوچ کی صورت میں اس وقت ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسن انداز میں انجام دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ضرور پایا جاتا ہے. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں پاکستان کرکٹ میں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹارز ناپید ہو گئے. ہماری ٹیم جس صورتحال سے گزر رہی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. کبھی بابر اعظم یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اوپنر کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم اوپننگ کمبینیشن کو چینج کریں گے. سب لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ اوپنر نہ جائیں، آپ جو 6 اوور کا پاور پلے ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز نہ کریں. بابر اعظم کو یہ بات ایٹ لیسٹ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اچھی خبر ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ٹیم کا کپتان ورلڈ T20 کے آغاز سے 2 مہینے پہلے یہ بات کہہ رہا ہو کہ اوپنر کون ہوں گے، ہم نئے تجربات کریں گے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تیاری ورلڈ T20 کے لیے کیا ہے. وہ تو ایک یہ فارمیٹ ایسا ہے کہ آن اے ڈے آپ اگر اچھا کھیل گئے تو جیت جاتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہر دن ہو اور پاکستان ٹیم ورلڈ T20 جیت کر واپس آئے. لیکن انصاف اور نا انصافی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ملوز خاطر ضرور رکھنا چاہیے، ورنہ شاید آلریڈی ٹیلنٹ نہیں آ رہا اور آنے والے وقت میں نہیں آئے گا. یہ سارا پیغام تھا نئے آنے والے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ صاحب کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد یہ جو شکوک و شبہات اور عدم تحفظ کراچی کے کرکٹرز میں پایا جاتا ہے، یہ اس کو ضرور دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت سارے ایشوز ہیں. آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ندیم عمر صاحب کے دفتر میں، جہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کوئٹہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ملین اسماعیل فاؤنڈیشن کے ساتھ
معاہدہ کیا ہے. اور اب کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ابھی بچیوں کا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا تھا بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ملنے کے بعد. خاصا سکسیسفل وہ ایونٹ تھا اور اب بچیوں کی تعلیم کے لیے کام ہو رہا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ پسماندہ علاقے کے جہاں بچیوں کو تعلیم پراپر طور پہ میسر نہیں ہوتی وہاں پر اب بچیوں کو تعلیم ملے گی, جو بہت ہی اچھی خبر ہے. یہ کئی سارے ایشوز ہیں جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین, کرکٹ اینالسٹ, اس کے ساتھ ساتھ کوچنگ کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں, سعید آزاد صاحب. بہت بہت شکریہ سعید آزاد صاحب. تھینک یو نسیم بھائی. جبکہ ہمیں زوم پر جوائن کریں گے کوئی اور نہیں, پاکستان کرکٹ کی بہت ہی قداور شخصیت, ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے 32 سالہ خدمات میں کئی سٹارز ٹیم کو دیا. اور جو میں اتنی دیر سے بیٹھ کے رو رہا تھا کہ سرفراز احمد تو سرفراز احمد انہی کے توسط سے پروان چڑھ کے پاکستان کے وہ سٹار بنے کہ جو اس ملک کے واحد کرکٹر ہیں جنہوں نے 2 عالمی ٹائٹل جتائے. ہر دل عزیز شخصیت اور ہر دل عزیز ان کے کام دکھائی دیتے ہیں. ان کی فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی ہر دل عزیز قرار دی جاتی ہے. انتہائی قابل احترام ندیم عمر صاحب, اونر کوئٹہ اینڈ گال گلیڈیٹرز, ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ندیم عمر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ نسیم بھائی, تھینک یو. ندیم بھائی آپ سے آغاز لوں گا. میں ابھی آتا ہوں جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گا کہ نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ صاحب ہیں. آپ کراچی ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. میں ابھی پی ایس ایل کی بعد میں بات کروں گا, لیکن ایک عدم تحفظ کراچی کے کرکٹرز میں پایا جاتا ہے. سرفراز احمد آپ کے برخوردار ہیں اور پاکستان کے برخوردار ہیں, پاکستان کے سپوت ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو 2 اپنی عالمی ٹائٹل اپنی قیادت میں جتائے, وہ بھی اب ٹیم سے باہر ہو گئے. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ رمیز راجہ صاحب کے آنے کے بعد, احسان مانی صاحب کے ہٹنے کے بعد؟ نسیم بھائی پہلے تو میں رمیز راجہ صاحب کو مبارکباد دوں گا. دیکھیں جب کوئی نیا آتا ہے تو امیدیں پھر سے جاگ اٹھتی ہیں. تو انشاءاللہ رمیز صاحب جو ان کی وہ بڑی ہے, نالج, کرکٹ نالج بھی بہت ہے, کامنٹری بھی کر چکے ہیں پوری دنیا میں, پاکستان کو سرو بھی بڑا ڈسٹنکشن کے ساتھ کیا ہے. جانتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو امید یہی کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے ڈیسیجن لیں گے. اور جہاں تک آپ سرفراز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں سرفراز کے کریئر میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے اور 3 سال وہ پاکستان کے ہر فارمیٹ کے کپتان بھی رہے. لیکن اصل چیز میں کہتا ہوں, اگر آپ کو کسی کو ڈراپ کرنا ہے اور آپ کا اتنا بڑا ایک سٹار ہے تو کسی کو بھی, سرفراز اپنی جگہ, کوئی بھی انسیریمونیسلی ہم لوگ ایک دم سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ ذرا بیڈ ٹیسٹ میں آ جاتی ہے. سرفراز انشاءاللہ جیسے ابھی آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے, ان کو چاہیے تھا اس کو ڈومیسٹک کھیلنے دیتے یا کہیں ایسی جگہ ہوتا کہ جہاں وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکتا تھا. آخری دفعہ وہ ہمارے ساتھ اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ کھیلے ایز کیپٹن اور وہ 4تھے 5ویں نمبر پہ آتے تھے. اور آئی تھنک ان کا سب سے اچھا اسٹرائک ریٹ بھی تھا, سب سے اچھا ایوریج بھی تھا, کیونکہ اوپر کے جتنے 4 بیٹسمین جو ان سے اوپر تھے وہ سب اوپنرز تھے. تو اس میں سرفراز نے بہت دفعہ پروف کیا ہے کہ وہ بہت اچھا ایک مڈل آرڈر پہ بھی کھیل سکتا ہے, اوپر بھی کھیل سکتا ہے. جہاں ہمیں ابھی ہم ٹورز پہ تھے, جہاں مشکلات آ رہی تھی ہمیں مڈل آرڈر میں, تو آئی تھنک سرفراز کو ٹرائی کرا جا سکتا تھا. پھر آپ نے اس کو 1-2 گیمز بھی نہیں دیے اور وہ بس پھر آپ نے سیریمونیسلی ڈراپ کر دیا. تو وہ ذرا سے بات مناسب نہیں لگ رہی. انشاءاللہ سرفراز کم بیک کریں گے, مجھے بہت امید ہے. اور علامہ اقبال نے سرفراز کے لیے شاید وہ شعر کہا تھا بلکہ کہ تندی مخالف سے نہ گھبرا اے سرفراز, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہی سرفراز کے اور سب کے لیے میسج ہے. اینڈ آئی تھنک سرفراز گھبراتا نہیں ہے اور انشاءاللہ واپسی ہوگی. میں یہاں سرفراز اسپیسیفک یا کراچی اسپیسیفک بات جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کے جو ہے نیشنل ایک یونٹی ہے قوم کی, سب جڑے ہوئے ہیں کرکٹ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کراچی, لاہور اور یہ پشاور یہ باتیں ذرا سی عجیب سی ہو جاتی ہیں. بٹ سرفراز کے کیس میں جو ہوا وہ اس سے مجھے ذرا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا, ذرا نہیں کافی ہوا, کیونکہ آپ اتنا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پلیئر کو اس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈمپ کر دیا, تو وہ مزہ نہیں آیا.
ندیم بھائی جس طریقے سے یہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس وقت اسکرین پر، آج جو تقریب ہوئی تھی اس میں مجھے آپ کا وہ جملہ یاد ہے کہ سرفراز اس تقریب میں شریک تھے اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میڈیا سے کہا کہ آج آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ سرفراز میرے کپتان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آپ نے کہا سرفراز میرے کپتان ہیں اور سرفراز کے بعد عبداللہ سرفراز کے صاحبزادے میرے کپتان ہوں گے. تو جو یہ آپ کی سپورٹ ہے وہ بہت لاجواب ہے. لیکن یہ جو تقریب آج ہوئی تھی ندیم بھائی، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. ملین اسماعیل فاؤنڈیشن ذیشان رضا بھائی کے ساتھ جو آپ کی کوارڈینیشن ہوئی ہے، فاؤنڈر چیئرمین ہے ملین اسماعیل فاؤنڈیشن کے، ذرا اس بارے میں تھوڑی تفصیلات ہمارے لوگوں کو بتائیے گا پلیز. نسیم بھائی، یہ ملین اسماعیل فاؤنڈیشن جیسے یہ کام پہلے سے کر رہے تھے. وہ فوٹیج دوبارہ لگائیے گا ندیم صاحب. جی ندیم بھائی آپ بات کیجئے گا. جی ندیم بھائی پلیز آپ بات کیجئے گا. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو ملین اسماعیل فاؤنڈیشن ہے ذیشان صاحب کی، یہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، کوششوں میں لگی، لیکن وہ ریکگنیشن مل نہیں رہی تھی. میرے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ رہے یہ کافی عرصہ. تو پھر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، اور بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے تعلیم کا ایک مسئلہ ہے بچوں کا. گو کہ کوئٹہ میں آپ یقین کریں بہت اچھے اسکول اور کالجز ہیں آلریڈی، لیکن وہاں ایلیٹ بچے پڑھ رہے ہیں زیادہ تر. تو جو ہمارے غریب طبقہ ہے بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ جو فاؤنڈیشن آئی ایس ملین اسماعیل فاؤنڈیشن ان کی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، اب کاوش یہ ہے کہ وہاں ایسے سکولز بنائے جائیں جس میں بچیاں اور بچے دونوں، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے. لڑکیوں کو ہم زیادہ سٹریس اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ بہت کم ان کو مواقع ملتے ہیں اور وہ ذرا پیچھے رہ جاتی ہیں، تو وہ بھی سامنے آئیں گی اور فری تعلیم دی جائے. اس میں ہمارے ابھی گیٹرون ایک بڑی اچھی ہمارے پارٹنر بنے، انہوں نے کہا یہ اسکول ہم اس کو چلائیں گے. آئیڈیا اس میں یہ ہے کہ ہم اسی طرح سیٹلائٹ اسکول پورے بلوچستان میں بنائیں، کشمیر میں بھی بنائیں انہوں نے اور سندھ میں بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ. جہاں جہاں دیکھیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں تعلیم کے ساتھ سپورٹس ہو تو کیا بات ہے. تو ہم جو کمبینیشن یہ بڑا اچھا بن جائے گا کہ ہم ایک طرف تعلیم کا بھی کریں، فنیشنگ سکولز بھی ہوں، اس میں بچے پڑھیں بھی اور سپورٹس میں بھی آگے آئیں. اسی طرح ایک آپ کو شاید پچھلے دنوں پتہ ہوگا، ایک اور بڑی شخصیت ڈاکٹر باری صاحب انڈس ہاسپٹل کے، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک بڑا اچھا وہ کولیبریشن کری ہے، اور انشاءاللہ ان کا ایک جو آپ کو پتہ ہے کراچی کرنگی میں ان کا زبردست ان کا ایک ہاسپٹل ہے، اس کا ایک ورژن وہاں بنانے جا رہے ہیں کوئٹہ میں. انشاءاللہ 10 دن بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا. تو چیزیں تو بہت پائپ لائن میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن اور سپورٹس یہ سب ملا کے چلیں تو بہت مزہ آئے گا. میں تو اس میں کیا کر رہا ہوں، یہ لوگ بیچارے جیسے باری صاحب ہیں، ذیشان ان کی وائف بھابھی، وہ بھی یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کی. تو اصل خدمت یہی ہے جو گراس روٹ پہ نظر آئے. ان لوگوں کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آن دا گراؤنڈ یہ چیزیں بہت جلد نظر آئیں گی. سعید بھائی جیسے ابھی ندیم بھائی نے بات کی اور جو ان کا کوارڈینیشن ہوا ہے ملین فاؤنڈیشن کے ساتھ اسماعیل کے لیے، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ان بچیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے یہ ہوا ہے، اور خاص کر کشمیر میں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، 5 اسکول بنا چکے ہیں، 15 کا ان کا ارادہ ہے. آپ کوئٹہ میں اب وہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر تعلیم بچیوں کے لیے ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ذرا کیسا فیصلہ آپ نے دیکھا؟ دیکھیں نصیب بھائی، میں ندیم بھائی کو میرے خیال میں پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، اور ندیم بھائی کی جو اپروچ شروع سے میں نے جو ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کرکٹ کے ذریعے وہ اندر آئے ضرور ہیں فیلڈ کے اندر، مگر ان کا یہی ویژن رہا ہے کہ میں کسی طرح پاکستان میں وہ کام کر دوں، پاکستان میں جس قسم کی آپ اٹھا کے دیکھیں کرکٹ میں PSL میں دیکھ لیں، اب یہ کام کہ یہ بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں. میں بار بار ان کو تعریف کرتا ہوں، یہ اسپورٹس مین نہیں، یہ گریٹ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو ہم جب یہ کسی جگہ، اب جیسے ابھی KCC کے پریزیڈنٹ ہوئے تھے کراچی کے، مجھے اتنا افسوس ہے یہ جب چھوڑ کے گئے، یہ وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ ہم لوگ ایک آدمی کو، اچھا آدمی بڑے کام کرنے آیا ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے. جیسے اب میں ہمیشہ ندیم بھائی کے ساتھ اعجاز فاروقی صاحب کا نام ضرور لیتا ہوں.
इन दोनों शख्सियत की कोई पीछे इनको ना नाम की जरूरत है, ना इनको पैसे की जरूरत है, ना इज्जत की जरूरत है। ये सिर्फ पैदा ही हुए पाकिस्तान के लिए। एजाज फारूकी साहब प्रोफेसर हैं, नदीम भाई मकसद है कि क्रिकेट से भी वापस देखिए आप पड़ जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं एजाज भाई, एजाज नहीं, बहुत मैं शरीफ आदमी चाह रहा हूं वो नहीं आप समझे, लेकिन वेरी गुड फॉर आर्ट्स काउंसिल। मैं ये नहीं, जो मैं आपको बात कह रहा हूं नसीम भाई आप मेरी बात समझे, मैं ये कह रहा हूं ग्रेट लोग हैं, इनको जो हम लोग खराब कर देते हैं, मैं इसमें कोई शुबा नहीं है, हम लोगों की खराबी है। जी जी जी, ये हम लोगों की खराबी है। अब ये माशाल्लाह जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को नसीम भाई अपने नदीम भाई कवर कर रहे हैं, अब और अच्छे हो जाएं। जैसे अभी कराची की मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं लोगों को कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि कराची की क्रिकेट खत्म हो गई। मैं ये कहता हूं कि नदीम उमर साहब का जोन क्यों चल रहा है? नदीम उमर साहब का जोन इसलिए चल रहा है, वो उनके बंदे उनके अपने जोन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कराची के दूसरे जोन में ऐसा बंदा ही नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही नहीं। मैं जो बात कर रहे थे ना सईद भाई, वो ग्रेट है, एजाज फारूकी साहब क्रिकेट के आदमी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये, देखें क्रिकेट के आदमी को आना चाहिए जिसको क्रिकेट का पता हो। अगर देखें नदीम भाई जब कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त भी कराची की बात नहीं करते थे। मैं क्या बात कह रहा हूं जरा मैं सुनिएगा, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की उस वक्त भी, जब वो कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि सरफराज के लिए, सरफराज तो छोटा सा उनके साथ बड़ा हुआ, लेकिन सरफराज के लिए नदीम भाई के इतने स्टेटमेंट नहीं आए होंगे जितने मेरे और आपके आए थे कि भाई उसने नंबर 1 बनाया हुआ था टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बात ये कर रहा हूं, देखे ना अजहर अली बगैर परफॉर्मेंस के, जितनी अजहर अली की परफॉर्मेंस है इतनी असर शफीक की परफॉर्मेंस है, 19-20 का फर्क होगा। अजहर नाकाम भी हो रहे होते हैं तो टीम से बाहर नहीं होते, असर शफीक बाहर हो जाते हैं। हम कहते हैं रमीज राजा साहब इस चीज को देखें। सईद भाई एक मिनट, मैं यहां से जी मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जितना टाइम भी कराची में गुजारा, जितने भी बड़े लोग आए वो खानदानी शरीफ लोग आए और उन्होंने मुल्क के लिए काम किया। पंजाब में या पीसीबी में एक माफिया काम कर रहा है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, वो कराची को ऊपर आने नहीं देगा। हमारे करते धरतों को जैसे नदीम भाई हैं, इनको थोड़ी सी आंखें अपने लड़के के लिए माथे पे रखनी पड़ेंगी। इनको भी इसलिए कि जैसे को तैसा नहीं टकराएगा तो हमारे शरीफ लोग, हमारे खानदानी लोग पीछे रह जाएंगे। हो सकता है टीवी पे नहीं रखते, नहीं नदीम भाई को मैं जानता हूं, मगर नदीम भाई को इनको टेढ़ी उंगलियों से उंगलियां दिखानी पड़ेंगी, इसलिए कि कराची नदीम भाई चला रहा है, पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। एक सरफराज के साथ इतनी बेइज्जत, इतनी उसके साथ ज्यादती, मैं तो सरफराज को दाद देता हूं, उसकी टेम्परामेंट को, उसकी अपने जितना उसको कह सकूं। नहीं तो यूनुस खान ने किया इस सरफराज का एक कमेंट नहीं आया। यूनुस खान ने मैं सामान जला दूं, मैं गोली मार लूं, ये मार लूं, वो भी स्टार। आज भी सरफराज जिस तरह बैठे हुए थे, मैं अभी आता हूं आपके पास सईद भाई, बात करता हूं। नदीम उमर भाई आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अभी तो जरा थोड़ी सी कराची की बात इसलिए हो गई कि आज जरा सरफराज से मुलाकात भी हुई थी और बुझे से दिखाई दी और बुझे दिखाई देंगे। आप अगर आप वाकई में या तो इन दियों को जला लें कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, या बुझा लें। रमीज राजा साहब के आने के बाद एटलीस्ट जितना मैं उनसे मिला हूं, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आप पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ इंसाफ होगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो और कई सारे इश्यूज है जिन पे बात करेंगे और साजिद खान साहब भी हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, नया सेटअप आ रहा है, रमीज राजा साहब चेयरमैन आ रहे हैं, मुमकिना तौर पर वो अपनी ही टीम लेकर आएंगे और नए अंदाज से चलाएंगे। वसीम खान साहब जिनके इस्लामाबाद सर्कल्स में बताते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्या रमीज राजा साहब उनके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि एहसान मानी साहब ने तो बैट नहीं पकड़ा था, लेकिन कहते हैं वसीम खान साहब ने कोई 50 के करीब इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे, लेकिन रमीज राजा साहब 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, उन्हें कोई 52 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए खिलाड़ी की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा था। साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, नदीम उमर साहब हमारे साथ टेलीफोन उस पे जूम पर मौजूद हैं, जबकि सईद भाई यहां पर बैठे हुए। मेरा आपसे सवाल यह है कि सरफराज अहमद ड्रॉप हो गए और आप तो बहुत ज्यादा सरफराज के हवाले से बात कर रहे थे। रमीज राजा साहब के हवाले से हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने हल्फिया ये बात कही थी कि मुझे रमीज राजा साहब ने कहा कराची में क्या कर रहे हो, तुम लाहौर आ जाओ। ऑलरेडी कराची के खिलाड़ी सफर कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। अभी हालांकि यंगस्टर इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, एक सच्चाई की बात है, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हमारे मुल्क का टैलेंट का जो हाल हो गया,
لیکن رمیز راجہ صاحب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ جو عدم تحفظ کہیں پر بھی پایا جاتا ہے، کشمیر سے لے کے لیا تک، چمن سے لے کے خیبر تک، وہ دور ہونا چاہیے. پہلے تو ہمارے رول ماڈل ندیم عمر صاحب کو بہت بہت سلام. یہ پاکستان کا وہ ستارہ ہے، ان پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کر رہے ہیں. اور سعید ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور یقینی طور پر نسیم راجو صاحب خون کے آنسو رو رہے ہیں. میرٹ کا قتل ہوا ہے، پاکستان کے اس کپتان کو دودھ میں سے مکھی سے نکال دیا. ناحیل اگر مصباح کی بات کروں، وقار کی بات کروں، انہوں نے ٹیم کو ڈیمیج کیا ہے، سرفراز کے کانفیڈنس کو ڈیمیج کیا ہے. پاکستان کے فرنٹ آف لیڈنگ جس کیلیبر کا وہ کپتان تھا، جس طرح انہوں نے ٹیم سیٹ کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آج کوئٹہ دنیا میں جس طرح مانی جاتی ہے، اس کی کپتانی، اس کی ایبلٹی. اور پاکستان کی اگر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کی بات کروں، پاکستان کے تمام ان کھلاڑیوں کی بات کروں، آج موجودہ تینوں فارورڈ کیپٹن بابر اعظم جس مقام پر ہے، اس سے سرفراز کا بڑا اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے. کسی بھی کھلاڑی کو بنانے کے لیے کپتان کا بہت زیادہ رول ہوگا. کسی بھی کھلاڑی کو گرانے کے لیے مینجمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور اس مینجمنٹ نے جاتے جاتے کی ٹھوک دی. سرفراز احمد جو دنیا کرکٹ کا بہترین ورلڈ کلاس وکٹ کیپر تھا، مگر مصباح نے جاتے جاتے سرفراز کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو کوئی نہیں بولے گا. مجھے یقینی طور پر ندیم عمر صاحب سے ہمیشہ امید ہے تو حق اور لیکن مصباح چلے پاکستان کے لیے. ساجد بھائی، مصباح الحق چلیں، افتخار آپ کہتے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، اکثر آپ کا یہ لفظ ہوتا ہے، افتخار کو لے کر آ گئے، خوش دل شاہ کو لے کر آ گئے. لیکن سرفراز تو باہر نہیں ہوئے تھے جب مصباح الحق کوچ تھے، احسان مانی چیئرمین تھے. دیکھیں نسیم بھائی، بات سمپل کی ہے. سرفراز کو انہوں نے پاکستان کے، میں کہتا ہوں سسٹم کا جو حصہ ہے نا، جو لوگ کاریگر ہیں وہ یقینی طور پر سمجھتے ہوں گے. اور سرفراز کاریگر نہیں ہے، دیانتدار، ایماندار ہے. سب سے پہلے پاکستان کو، آپ کو یاد ہوگا شارجہ میں اس کو آواز دی اور کسی نے آفر دی، سب سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا. میری بات کو غور کریے گا، سمجھیں. اور مصباح کے افتخار کو لے کے، افتخار تو بھائی ان کا بیٹا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سپر اوور جو پاکستان زمبابوے سے میچ ہے اس کو اوپن کرا دی. اور مصباح الحق نے تو یقینی طور پر وہ کچھ کیا ہے، پاکستان کو ڈیمیج کر دیا ہے. اور پاکستان کے رابرٹ اسٹیم، محمد وسیم سے یہ پوچھو، آپ ٹیم سلیکٹ کرتے ہو، ٹیم کے کھلاڑیوں کا کھلاڑ کھیلتے ہو. میں ندیم عمر صاحب بیٹھے ہی، انہوں نے پاکستان میں وہ کام کیا ہے، سرفراز کو ورلڈ کلاس کپتان بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اور یہاں پر کوئٹہ کے جو کپتان تاحیات انہوں نے بنا دیا. میں ضرور کہوں گا ندیم عمر صاحب سے، اب آنے والے فیوچر میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا سپر اسٹار تو آئی ہے عبدل، جو اپنا سرفراز کے بیٹے ہیں، یقینی طور پر وہ بھی پاکستان یعنی کوئٹہ کی کپتانی کرے گا آنے والے وقتوں میں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں بریکنگ کر رہا ہوں. اور ندیم عمر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، جو کام انہوں نے کیا ہے کوئٹہ کے بچوں کے لیے. ایجوکیشن بیسک امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک میں، ہماری کرکٹ میں ایجوکیشن نہیں ہے، مگر ندیم عمر صاحب ہمارے رول ماڈل ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرتے. میں رمیز راجہ سے کہوں گا، آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان سپر لیگ کو گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنے، احسان مانی اور وسیم خان نے جو ڈیمیج کیا، $170 ہو گیا. جس طرح یہ فرینچائز کے آنر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی نیمل بدل نہیں ہے. رمیز، ہزار رمیز راجہ ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. رمیز راجہ کی آپ نے بات کی اور تنویر احمد کی آپ نے بات کی تھی، یہ بھی آپ کو بتا چلوں. تنویر احمد کا وہ کلپ ہے جس کو رمیز راجہ نے کہا تھا کراچی چھوڑو لاہور آ جاؤ. تو یہ چیز بھی بتانا ضروری ہے. رمیز صاحب، آپ کانٹوں کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، یہ آسان جاب نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے آپ مجھے بتا دیں پی سی بی کے امپلائی رو رہے، ان کی سیلری نہیں بڑھی، کھلاڑیوں کی سیلری بڑھ گئی، بہت سی چیزیں ہیں. مگر آج بھی آپ کے پاس موجود ندیم عمر صاحب ہیں، ہیرا جیسا انسان، ان کی خدمات کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو خراب ہوتے ہوئے آپ کی. بالکل ٹھیک ہے ساجد بھائی، بہت اچھی آپ نے بات کی. ندیم عمر بھائی، ابھی ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تو سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی 32 سالہ خدمات ہیں، آپ کی خدمات سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. میں پاکستان سپر لیگ کی ضرور یہاں پر بات کروں گا. آپ کے مسائل پچھلے 2 سال سے آپ جس طریقے سے ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تمام فرینچائزرز، آپ کورٹ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی تھی. ابھی جسٹس صاحب کے پاس، جسٹس صاحب کی رپورٹ کا سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رپورٹ آنی کب ہے. ندیم بھائی، کب تک آ رہی ہے؟ کچھ اطلاع ہے آپ کو؟ اور رمیز راجہ صاحب کے آنے کے بعد کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایز اے کرکٹر جڑے ہوئے وہ پاکستان سپر لیگ کے برانڈ کے ساتھ ایز اے کمنٹیٹر کافی عرصے سے. سب سے پہلے تو ساجد بھائی کو سلام. سوری مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو ساجد بھائی نے جو اچھے الفاظ کہے ان کا بہت شکریہ.
ہمیشہ ہم عزت افزائی کرتے ہیں. اور ساجد بھائی، سعید بھائی، ہم لوگ ایک زمانے میں ساتھ ہی کرکٹ کھیلتے تھے. میں ذرا سا بڑا تھا ان سے لیکن ہم لوگ ساتھ ہی تھے. یہاں ایک بات ساجد بھائی بھی، ندیم بھائی، ساجد بھائی بھی آپ سے چھوٹے تھے؟ نہیں، ساجد بھائی ہم سے، ہاں ساجد بھائی بھی چھوٹے تھے. اچھا ٹھیک ہے ندیم بھائی، اوکے. اچھا، تو سعید بھائی جو تھے، آپ ایک چیز میں پوچھ رہا ہوں، یعنی ٹاپک سے ہٹ کے، لیکن اس زمانے میں اگر یاد ہو سعید بھائی کو کہ اتنا ٹیلنٹ تھا کراچی میں جب ہم کھیلتے تھے کہ مطلب ایک لڑکے کو بٹھائیں دوسرے کو کھڑا کریں، پتہ نہیں لگتا تھا کس کلب سے کون سے. ایک کلب میں 8-8 10-10 اچھے لڑکے ہوتے تھے. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ مقابلہ بہت ہوتا تھا، کلبز کی آپس میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا. وہ جو چیزیں نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 2-3 سال میں جو حشر ہوا ہے، آئی تھنک کرکٹ جو نیچے گئی ہے، جو لڑکا سامنے نہیں آ رہا، وہ وجہ یہ تھی. اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہم لوگ جب سیمنٹ پہ کھیلتے تھے تو وہ بھی، یعنی اس نے وہ جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن تھا وہ بڑا زبردست ایک بچوں کا بنا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ ٹریڈیشنل چیزیں ختم ہو گئیں اور اب آئی ڈونٹ نو کہ کہاں ہماری کرکٹ چلی گئی. بٹ واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل ذرا جو فرینچائز ہیں کچھ ناراض بھی ہیں ہم اونر، وہ اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیے پورا ایک کیک ہوتا ہے نا، تو اس میں سب کو حصہ ملنا چاہیے. اب پچھلے 6-7 سال سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ تو ٹھیک جا رہی ہے، باقی 6 جو ہیں ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا. اس سینس میں کہ دیکھیے خدمت تو سب کرتے ہیں لیکن ایک حد تک جاتا ہے نا، پھر آدمی کو اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی تھوڑا چاہیے ہوتا ہے. اچھا، اگر سبھی نقصان کر رہے ہیں تو چلیں ہم بھی نقصان کر لیں گے، لیکن ایک پارٹی اگر فائدہ کر رہی ہے تو پھر یہ زیادتی ہو جاتی ہے دوسروں کے ساتھ. اس لیے ہم نے مانی صاحب کے ساتھ، بڑے ساتھ، ہم لوگ سب کے پہلے، اس سے پہلے سیٹھی صاحب تھے، ان سے بھی بات چلتی رہی. تو یہ ہم نے اپنی گریوینسز ان کے پاس لے گئے. آخر میں مانی صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا آ کے اسے چیلنج کرتا ہے اور پھر اس کو نیب میں لے جاتے ہیں، کبھی کورٹوں میں لے جاتے ہیں. تو پھر وہ جسٹس صاحب کے پاس سب گئے، سب نے اپنے اپنے ویو پوائنٹس بھیجے اور انشاءاللہ ان کی رپورٹ کہہ رہے ہیں اسی ہفتے آ جائے گی. ہماری اونرز ایک میٹنگ ہوئی، اس میں سب نے، انہوں نے یہی بتایا کہ 13 تاریخ کو رمیز راجہ صاحب آ رہے ہیں، تو وہ اگر آئیں گے ان تک یہ ساری چیزیں پہلے ہی پہنچ جائیں گی، پھر ہماری ان سے میٹنگ ہوگی. اور بات یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ برانڈ بن گیا، آئی تھنک وہ بھی سمجھتے ہیں رمیز صاحب کہ اس کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز. اور ان سب کو ہم، یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے اس میں، بات صرف یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ان کا پورا کر دیں. کون سا جیب سے آ رہا ہے آپ کو، تو جو پروفٹس آ رہے ہیں اسی میں سے آپ شیئر کریں گے. تو بڑی بیسک باتیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ رمیز راجہ صاحب کے آنے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کرے گا رمیز بھائی جس طرح ہنستے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہنستے ہنستے سب چیزوں کو بہتر کر دیں. ویسے فرینچائزرز کا جو رول رہا ہے پاکستان کرکٹ میں، پاکستان سپر لیگ کو بنانے میں، اور اب ان کی پریشانیاں 6 سال ہو گئے، اور 6 سال آدھا درجن سال ہو گئے ہیں سر، اتنی اب تو جی نسیم، یہ ہمارے یہاں بڑی بیڈ لگ ہوئی فرینچائز کے جتنے بھی آنر تھے ان کے ساتھ. جب سب کچھ پک گیا تھا تو ایک ایسا آدمی آ گیا اچانک کہ ان کو پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنے میں میں نہیں سمجھتا 6 سال والی جو 5 سال کی جو ان کی محنت تھی وہ 1 سال میں ان کو وہ دے دیتا. مگر رمیز راجہ ایک ایسی چیز ہے، پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ندیم بھائی کو جو پرابلمس آئی ہیں وہ حل کرنے کے قابل ہے. وہ اتنا کلیور انسان ہے رمیز راجہ، سمجھدار ہے، اور وہ کرکٹر، بیسیکلی کرکٹر بھی ہے. اب وہ سر اس برانڈ کی پہلی اینٹ لگنے سے لے کے بالکل جو 6ٹی ایڈیشن کی آخری اینٹ لگی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اوپر سے اس کا ہر جگہ جتنی بھی یہ T20 یہ ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، پاکستان، اور جتنے پالیسیز ہیں سب کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ. اور میرے خیال میں یہ ندیم بھائی کی جو مسئلے ہیں رمیز راجہ بہت ایزی طرح سے ہینڈل کرے گا. اور پی ایس ایل میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ایس ایل میں اب میرے خیال میں اور اچھا ہوگا، اس لیے کہ کرکٹر مائنڈ آیا ہے.
اور جو ابھی مجھے ایک نسیم بھائی آپ کا پروگرام کے میں یہی چاہ رہا تھا کہ مجھے سیٹرڈے کو ملے گا، مگر میرے خیال میں سب سے پہلا ڈیسیجن وہ جو لے گا وہ سلیکشن کمیٹی پہ اور سلیکشن پہ ہی کام کرنا ہے، اور کوچز پہ بھی کرنا چاہیے، جو بہت ضروری دکھائی دیتا ہے۔ ساجد بھائی، جی ساجد بھائی، فرینچائزرز کا رول پاکستان کرکٹ میں اور اب ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے رول ماڈل ندیم عمر صاحب نے ہر بات کو کلیئر کر دیا ہے، اس بات کو اس طرح آگے بڑھائیں۔ دیکھیں فرینچائز کے بغیر تو پاکستان کرکٹ ادھوری ہے۔ آج ماڈرن دور میں پاکستان سپر لیگ ورلڈ برانڈ بن چکا ہے۔ ورلڈ برانڈ کرنے میں ان پانچوں سپر رائٹس کے جو مالکان کا بڑا اہم رول تھا۔ ندیم عمر صاحب نے ہر چیز کلیئر کر دی ہے۔ ماڈرن دور میں فارن پلیئر کو لانا ایک آرٹ ہوتا ہے۔ جب ہمارے ملک میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا اور پاکستان سے باہر دبئی میں جو کرکٹ ہو گئی تھی، وہاں پر کھیلنا، کھلاڑی کو لے کے آنا، ان کی فیملی کو لے کے جانا، تو یہ پاکستان کا برانڈ بنا۔ تو ہم پاکستان کے نئے جو میرے کپتان 1984 میں اگینسٹ سری لنکا جو کھیلا تھا میں، یہ میرے کپتان تھے رمیز راجہ، ان میں تمام وہ صلاحیتیں موجود ہیں سب کو لے کے چلنے کا۔ مگر سب سے پہلے آپ کے پروگرام آپ کے کپتان نے آپ کو موقع کتنا دیا تھا؟ نہیں، موقع تو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں موقع تو ناانصافیوں کی انتہا ہے نا۔ بھائی جان نے جب موقع نہیں تھا، کوئی کسی کو موقع نہیں دے سکتا۔ مگر بات سمپل سی ہے، پروگرام کا وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نسیم راجپوت صاحب، پاکستان سپر لیگ کے بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو احسان مانی اور وسیم خان کی جو کمزوری تھی، انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے جو فرینچائز کے آنر تھے نا، ان کو لے کے نہیں چلے۔ اور یہ رمیز راجہ کی پاکستان سپر لیگ فرسٹ ڈے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کے ہر میچ کو کور کرتے رہے، تو یہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان سپر لیگ کو کامیاب بنانا ہے اور پاکستان کو آگے جانا ہے، ان تمام فرینچائز کو لے کے چلنا۔ مگر آج کے پروگرام میں یہ ضرور ہے، آپ پاکستان کے موجودہ جو آئی سی سی کے چیئرمین بھی بن چکے ہیں، آقا احسان مانی نے اس دور میں کام نہیں کیا، مگر رمیز راجہ میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہے۔ ندیم عمر کو ساتھ لیں، ایک فرینچائز کے آنر کو ساتھ لینا ہے، کیونکہ ندیم عمر کو تو ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، نہ ان کو شارٹ کارنر ہے، نہ مکی صاحب کو آدمی ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ابھی حال ہی میں ایجوکیشن کا انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، کوئٹہ میں وومنس ٹورنامنٹ کرایا، اور پاکستان سپر لیگ کی جو فرینچائز ہے، یہ تو آپ آئیے تو 100 کھلاڑیوں کو روزگار آج سے 25 سال پہلے دے رہے تھے، اور ان کی اپنی کرکٹ خود ہی جب کرکٹ کھیلتے تب کھلاڑی کو پروموٹ کرتے تھے۔ میرا موقف صرف یہ ہے اس پروگرام کے توسط سے، ہم کیا صحیح رائٹ پہ جائیں گے رمیز راجہ صاحب؟ صحیح لوگوں کو لے کے آئے۔ جو پچھلے بورڈ میں جو کام ہوا ہے، 1100 ملازم ہیں آپ کے کرکٹ بورڈ میں، وہ 3 سال میں ان کی سیلریاں نہیں بڑھی۔ 87 کے بعد کرکٹ بورڈ نیشنل اسٹیڈیم سے چلے گئے لاہور، اور اگلے 10 سال تک کرکٹ بورڈ کراچی میں نہیں آئے گا، مگر کرکٹ بورڈ میں ندیم عمر کی شکل میں ایک ایسا بندہ سندھ سے آ جائے گا تو سب چیزوں کو کور کرے گا۔ کے سی سی کے صدر، ایشیا کی سب سے بڑی نرسری کے صدر بنے تھے، انہوں نے جو کام کی ہے نا، ہاکی کے کام بولوں، اسکواش کے کام بولوں، انہوں نے بہت سی کھلاڑیوں کی مدد کی، پاکستان کے ان شعبوں کی مدد کی جو ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کام کیے نا، تو کام کرنے والوں کو آپ دینا چاہیے، اور وقت آ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں رمیز راجہ صاحب، آپ کو ان کو لے کے چلنا پڑے گا، اور دوبارہ بالکل ٹھیک ہے ساجد بھائی، رمیز راجہ صاحب کو لے کے چلنا پڑے گا۔ جاتے جاتے ایک ندیم عمر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا۔ ندیم بھائی، آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ اسی جو اوول میں ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، وہ صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی، انڈیا کا اسٹرانگ کم بیک۔ جس وقت آپ ابھی کرکٹ کی بات کر رہے تھے، سعید آزاد صاحب کھیلتے تھے، ساجد بھائی کھیلتے تھے، آپ ابھی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ندیم بھائی، اس وقت اور ہمارے اور انڈیا میں کتنا بڑا فرق تھا اور اب کتنا بڑا فرق آ گیا ہے؟ دیکھیں، میرے حساب سے بات یہ ہے نسیم بھائی، اس زمانے میں آئی تھنک سعید بھائی ایگری کریں گے کہ ہم اصل چیز تھی مینٹل سٹرینتھ جو تھی نا ہمارے پلیئرز کی، وہ بڑی زبردست تھی۔ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز کرکٹ بڑا اگریسو تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں بچوں میں وہ باڈی لینگویج میں وہ زور نہیں ہے، وہ مینٹل سٹرینتھ ٹو ہولڈ آن، ہر حال میں ہمیں جیتنا ہوتا تھا۔ وہ ایک پاکستان کرکٹ سے آہستہ آہستہ وہ چیز پچھلے 2-3 سال میں دیکھ رہا ہوں کمی آتی جا رہی ہے۔ جس طرح سرفراز ٹیم کو لڑاتے تھے، آپ نے ایک کو دیکھا ہوگا کہ وہ سرفراز ڈانٹ رہا ہے، سب کو یہ کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک اس کا اپنا سٹائل تھا، لیکن وہ اگریسو ایٹیٹیوڈ تھا نا اور مینٹل سٹرینتھ وہ بچوں میں کم۔ انڈیا میں جو اور ہم میں جو فرق آیا ہے بیسیکلی، ایک تو ان کو سینس آف سیکیورٹی بہت ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں اتنا چاپ اور چینج کیا جاتا ہے بچوں کو۔ آپ دیکھیں انڈین کے جو ٹاپ 4-5 بیٹسمین کب سے کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے کو یہی نہیں پتا ہوتا بابر کے علاوہ اور ایک کے علاوہ اور آئی تھنک
کہ وہ اگلا میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. تو یہ چاپنگ اور چینجنگ بہت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جو آپ نے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ اس کو چانس پراپر دینا چاہیے آپ کو. یہ آپ ہمارے کلب دیکھ لیں, جو ہمارے پاس کرکٹ کلب تھا, ہر بچے کو پتا تھا ہم نے تو کھیلنا ہے بھائی, اور نیچے جو دوسرا کلب تھا اس میں اس بچے کو کھیلنا تھا. تو یہ لوگ اپنی جگہ سیکیور ہوتی تھی. ہمارے ہاں ایک تو پلیئر سیکیورٹی نہیں ہے, فائنینشیل سیکیورٹی بہت کم ہو گئی ہے, پی ایس ایل سے کچھ بڑی ہے ان کی, لیکن باڈی لینگویج اور مینٹل اسٹرینتھ مجھے بہت کمزور لگتی ہے لڑکوں کی. بالکل ندیم بھائی. سعید بھائی, جو ابھی ندیم بھائی نے بات کہی اس پہ پلیز. دیکھیں ندیم بھائی نے بہت اچھی بات بولی, مگر میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں, یہ جب سے ڈپارٹمنٹ بند ہوئے ہیں اور اوپر سے ڈومیسٹک کرکٹ ہمارا فرسٹ کلاس کا اسٹرکچر ختم ہو گیا نا. نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاکستان کی ٹیم میں پرفارمر 1000 رن کر کے بیٹسمین آتا تھا اور 50-100 رن آؤٹ کر کے آتا تھا اور 3-4 سال کھیلتا تھا, ایک آدھ میرٹ پہ وہ لائکنگ پہ آ جاتا. مگر اب تو فیئر ہے ہی نہیں نا, اب تو 90% آپ کا فیوریزم چل رہا ہے. بالکل, اب بالکل آپ کی بات آ گئی سعید بھائی. تھینک یو ویری مچ سعید بھائی, تھینک یو ویری مچ. انتہائی قابل احترام ندیم عمر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساجد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے جو ندیم بھائی نے کلوزنگ کی ہے, شاید یہ پیغام رمیز راجہ صاحب تک پہنچ گیا ہوگا, اور اگر نہیں پہنچا ہے تو میں خود پہنچاؤں گا رمیز بھائی آپ کے پاس, کیونکہ ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. یا نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. زندگی رہی تو پھر کل رات کو 10 بجے ایک اسپیشل شو کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے, اور وہ ہوگا چونڈا سے, جہاں 1965 کی وار ہوئی تھی. وہاں سے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے کہ جہاں پر ٹینکوں کا قبرستان بنا تھا, اور پھر آج تک ہم یوم دفاع مناتے ہیں. نسیم راجپوت کو اجازت, کل پھر ملیں گے. ٹل دین اللہ نگہبان.